گستاخ رسول ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے حوالے سے، حضور کی جو ہے وہ ہستی کے حوالے سے، سرکار کے معاملات کے حوالے سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی صورت میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ کریم نے حضور نبی رحمت کی زندگی میں اسے کبھی معاف نہیں فرمایا تھا، اور نبی رحمت نے بھی کسی ایسے بندے کو معاف نہیں کیا جو گستاخ رسول تھا۔ باقی جو کافر تھے، جو دین اسلام کو ماننے والے نہیں تھے، ان کی بات الگ ہے، لیکن جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ تھے ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلع قمع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے نبی کے گستاخوں کو معاف نہیں فرمایا خانہ کعبہ کا ماحول امن والی جگہ ہے، یہاں پر جو آئے من دخلہ کان آمنا، وہ امن میں آ جائے گا، لیکن اگر گستاخ رسول خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر بھی چھپا ہوا ہوگا تو اللہ کریم کا حکم یہی تھا کہ اس کو اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے، اس کا وہیں پہ خون بہا دیا جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی حضور کی مدنی زندگی ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور نے نگاہ کو دوڑایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے نگاہ نبوت کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن عدی کہاں پر ہے؟ وہ اوپر کھڑے ہوئے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے بنت مروان کو قتل کر دیا ہے؟ اسماء بنت مروان گستاخ تھی، یہودیہ عورت تھی، حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں کیا کرتی تھی۔ سرکار نے حضرت عمیر بن عدی کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ، اور صبح کے وقت انہوں نے نماز حضور کی اقتداء میں پڑھی۔ اب سرکار نے پوچھا اس سے قتلتا اسماء بنت مروان، کیا آپ نے مروان کی بیٹی اسماء کو، اس یہودیہ عورت کو قتل کر دیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، میں نے اس کا کھاتا پاک کر دیا، اس جہاں کو اس کی گندگی سے صاف کر دیا۔ حضور سرور کائنات تھوڑی دیر آپ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہونے لگے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عمیر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا اب عدالتیں بھی آپ کی، فیصلے بھی آپ کے، سارے معاملات آپ کے، حضور مقدمہ چلے گا تو کیا اس کے مقابلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے غلام ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب جب محمد عربی کے نام کی بات آئے گی، جب جب محمد عربی کی ذات کی باری آئے گی، اس کی بات آئے گی، تحفظ ناموس رسالت کی بات آئے گی، ختم نبوت کی بات آئے گی، فرمایا تا قیام قیامت اس بات سے کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ دو بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کر سکیں گی، ان کی بھی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، من سب نبی فاقتلوہ، جس نے نبی کی ذات کو معاذ اللہ برا بھلا کہا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر ڈالو۔ اور حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا کارنامہ کیا؟ 1929 کے اندر لاہور کی دھرتی، لاہور کا شہر، اور یہ شہر بھی کیا شہر ہے، اس میں سادات بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے لکھاری بھی ہیں، اس شہر میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور اس میں غرباء و مساکین بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہاں کا ایک جو ہے وہ کتابیں نشر کرنے والا لعین لانتی راج پال نامی گندا ترین بندہ، ہندو جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس نے معاذ اللہ ایک کتاب چھاپی، اور کتاب کا نام اس نے لکھا رنگیلا رسول، معاذ اللہ، اور یہ لفظ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔
جب اس نے یہ کتاب چھاپ دی اور کتاب تباہ ہو کر آ گئی اور کتاب کی طباعت ہو گئی اور وہ چھپنے لگ گئی، تقسیم ہونے لگ گئی، مسلمان جو ہے وہ اس وقت کے لاہور کے رہنے والے سب کے سب مضطرب تھے، سب کے سب پریشان تھے، اور جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی، یہاں تک کہ افغانستان سے ایک جو ہے وہ عاشق رسول آیا اور اس نے آ کے راجپال کی دکان کے اوپر اس نے آ کر حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا، اس حملے میں اس کا کام تمام نہ ہو سکا۔ پھر جو ہے وہ قصور کے علاقے سے ایک جو ہے وہ غازی اٹھا اور اس نے بھی آ کر حملہ کیا، لیکن اس دن راجپال دکان پہ موجود ہی نہیں تھا، اس دن بھی وہ بچ گیا، اس دن بھی وہ بچ گیا۔ ظاہر ہے یہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ آنا تھا، یہ سعادت کسی اور کو ملنے والی تھی۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت جو ہے وہ زور ضبطے سے ملنے والی نہیں ہوتی، بس اللہ کریم ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، وہ کسی کے اوپر چاہے تو کرم فرما دیتا ہے۔ غازی صاحب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نہ کوئی پیر کا نام ہے، نہ کسی فقیر کا نام ہے، نہ کسی امیر کبیر کا نام ہے، نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا، نہ حافظ قرآن، نہ ناظرہ پڑھا ہوا، نہ گریجویٹ، بس عمر تھی 16 یا 17 سال کی، چڑھتی جوانی، ابھی عنفوان شباب پھوٹ رہا تھا، اور پھر گھر کے اندر آنا اور آ کر کھانا کھا لینا، کام کاج نہ کرنا، اور گھر والوں نے بھابھیوں نے تانے دینے، کام کا نہ کاج کا دشمن یہ تانے، اللہ اکبر، ظاہر کام جو کوئی نہیں کرنا، اللہ اکبر۔ ایک دن چلتے چلتے موچی دروازہ، لاہور کے 7 دروازے، کوئی لوہاری، کوئی بھاٹی، کوئی دلی، کسی کا نام موچی دروازہ، اور اس کے اندر والی گلی میں آگے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہو رہی تھی، اور ایک علامہ زمان تقریر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس راجپال گندے نیچ نے، اس گندے پیچ نے، گندگی کے بیچ نے، اس نے ہمارے نبی کی ذات پر گستاخی کی، اس نے حضور کی بارگاہ میں گستاخانہ کتاب چھاپی، اس نے معاذ اللہ تیرے میرے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا چاہا۔ اب وہ جو آوارہ پھرنے والا کبھی دوستوں کے ساتھ اس گلی میں جا رہا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ اس گلی میں چکر لگا رہا ہے، سارا دن اسی طرح گزر جانا، کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی ایم ان لائف نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن بس جب اس مولانا کی آواز کانوں میں آئی، اس آواز سے، ان الفاظ سے زندگی کا مقصد مل گیا، زندگی کا مقصد مل گیا، اب اپنا ایم مل گیا، منزل مل گئی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ گھومتا گھماتا پھرتا پھراتا آدھی رات کو واپس گھر جو آیا، ماں نے یا بھابھی نے کھانے کی تھال پلیٹ کو اٹھایا، اس کے سامنے ٹکایا اور کہا لے کھا، تو جو دیر سے آیا۔ اس نے کھانے والی پلیٹ کو ہاتھ مار کے پیچھے ہٹا دیا، کہا اب نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا، بس ایک کام کرنا ہے وہ ضرور کروں گا، کوچے یار میں قدم دھروں گا، عشق کی ہر سیڑھی چڑھوں گا، جو کام پیش نظر ہے وہ ضرور کروں گا۔ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں،
اللہ اکبر، دن طلوع ہوا، ناشتے کا وقت آیا، گھر والوں نے ناشتہ بھی آگے سجا کے پہنچایا، لیکن اس کا جواب وہی تھا کہ میرا دل نہیں، میری روح طلب نہیں، میری طبیعت نہیں، ناشتہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ارے تجھے کیا ہو گیا؟ تو تو اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، لیکن نہ تو نے رات کے وقت کھایا نہ تو نے دن کے وقت کھایا۔ پتہ نہیں تیرے اندر کون سا درد آیا، کس نے آ کے تجھے بے چین فرمایا، کون سا ایسا غم تیرے دل پر چھایا کہ اس نے کھانے سے پینے سے بھی تیری جان کو چھڑایا؟ کون سا ایسا درد ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے؟ اللہ اکبر، کہنے والے خوب کہہ گئے کہ جداں عشق فرید استاد تھیا، جداں عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھ حال کنو۔ اللہ اکبر، دل کی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ صبحوں کا وقت جب آیا، سورج تھوڑا سا بلند ہوا، اس نے غازی علم الدین نے، اس وقت علم الدین نہ تھا، علم دین تھا۔ کیا تھا؟ علم دین، علم کہہ کر پکارنے والے۔ اس نے گھر والوں سے کہا مجھے 2-4 پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ مجھے دے دو۔ گھر تھرکھانوں والا، محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کا گھر، اور گھر والوں نے جوڑ جاڑ کے کو 5-10 روپے عطا کیے، اس کو لیا، سنبھالا اور نکلا گلی میں۔ چلتے چلتے ایک لوہار کی دکان پر آیا اور وہاں جا کے چھری کو خریدا۔ کیا کیا؟ چھری کو خریدا، خرید کر اسے اپنے گھر لایا، آ کر خوب تیز فرمایا اور تیز کر کے اب اپنے جو ہے وہ آستین میں چھری کو چھپایا، اور اب سوچ رہا ہے کہ تیاری مکمل ہو گئی، تیاری مکمل ہو گئی، اب جائیں گے، جا کر اسے تہ کر کے آئیں گے، اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن اتنا بھی پتا تھا کہ اس کے نوکروں کی لمبی قطار، اس پر پولیس والوں کا جو ہے وہ تگڑا پہرا۔ کیسے کرو گے علم الدین؟ علم الدین سے دوستوں نے کہا تو کیا اسے مارے گا، اپنی جان سے بھی جائے گا، اپنی جان بھی گوائے گا۔ تو علم الدین نے وہی کہا جو معوذ اور معاذ نے کہا تھا، جائیں گے، ماریں گے یا مر جائیں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے۔ اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر، اب پتہ چلا کہ وہ شہر میں نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، اور پھر دیکھنے والے بھی قیامت تک نظر رکھتے ہیں۔ تاڑ میں رہا، نہ دن کو چین، نہ رات کو سکون، نہ دن کو آرام، نہ رات کو قرار۔ کون سا وقت آئے کہ غلام رسول کا اپنا کام کر جائے؟ کب نیند آتی تھی جن کے پیش نظر اتنا بڑا ضروری اور اہم کام ہو، ان کی آنکھ لگے تو کیسے؟
ان کو نیند آئے تو کیسے؟ اب جب صبح کا وقت ایک دن سورج طلوع جو ہوا، علم الدین پھرتا پھراتا رہتا تھا اسی دکان کے آگے پیچھے، وہ پان والی گلی، پرانا انار گلی، اس کے اندر کی جانب اس ظالم کا مکتبہ دکان تھی، وہ وہاں پہ اپنی غلاظتیں پھیلایا کرتا تھا۔ آپ اس کے ارد گرد چلتے پھرتے رہتے، دیکھتے رہتے کہ کہیں اس کو اللہ لے آئے یہاں پر، پھر اس کو میں بتاؤں کہ تو نے میرے نبی سائیں کی بارگاہ میں گستاخانہ کتاب چھاپی تو کیسے؟ میں اس کو بتاؤں کہ حضور کے غلام ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ آخر کار جس دن وہ آیا واپس، علم الدین کو بھی اس نے وہیں کہیں پایا۔ علم الدین سیڑھی چڑھتے ہوئے دکان پر آیا، جائزہ لگایا، ابھی وہ پولیس والی سیکیورٹی سکواڈ نہیں آیا تھا، اور نوکر چاکر بھی اپنے حساب سے اپنے کام کر رہے تھے۔ اچانک جو دیکھا کہ تھیلا ہاتھ میں پکڑے، سامان اٹھائے دوسرے شہر سے وہ راجپال آیا تھا، بس جب محمد عربی کے عاشق زار نے اسے دیکھا، دور سے دی صدا، اور راجپال آ رہا ہے غلام مصطفیٰ، اب اپنے آپ کو سنبھال، ادھر بھی ذرا کر خیال، اب تجھے پتا چلے گا کہ حضور کے غلام کتنی اہمیت اور کتنی ہمت والے ہیں، کتنی جرأت و شجاعت و بہادریوں والے ہیں۔ اب دور سے صدا لگائی اور شہباز کی طرح جپٹ کے اسے زمین پہ لٹایا، اور پھر خنجر کو اٹھایا اور خوب خوب چلایا۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، اعلیٰ حضرت نے خوب کہا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت محبت عشق و محبت۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے کمال نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ اب جب ذبح کر ڈالا، خون نکال دیا، لیکن پھر تسلی فرمائی، پھر تسلی کی کہ پہلے بھی میرے دو دوست آ کر چلے گئے، لیکن یہ ظالم بچ گیا تھا، آج یہ بچ نہ پائے، آج اس کا ککھ نہ بچے، آج ہم مکمل کھاتا پاک کریں گے، زمین کو اس کی گندگی سے صاف کریں گے، ہم عشق شہ لولا کریں گے، آج مکمل کھاتا صاف کر کے جائیں گے۔ دوبارہ پھر چھری چلائی، حضرت میاں صاحب کہہ گئے، عشق کسائی چھری چلائی تے کوہدا دے دے لتاں، اس عشق نے چھری جو چلائی، جب ٹھیک تسلی ہو کے سامنے آئی، آپ اٹھے اور اٹھ کر شاہانہ انداز میں فاخرانہ چال میں چلتے چلتے پاس نلکا کھڑا تھا، نلکا چلایا، پانی جو آیا تو غازی صاحب علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ چھری کو صاف فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہ معاف کرنا، میں نے تجھے غلیظ خون سے آلودہ کر دیا،
دیا، اب تجھے پاک کر رہا ہوں، اب تجھے صاف کر رہا ہوں۔ شور مچ گیا گلی میں، ساتھ ہی تھانہ تھا، وہاں سے پولیس والے بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کر آواز لگائی، ارے کون تھا جس نے اس کو مارا؟ تو غازی نے ہاتھ لہرایا، آپ نے نعرہ لگایا، فرمایا اور کوئی نہیں، محمد عربی کا یہ چھوٹا سا غلام آیا، اور کوئی نہیں، یہ علم دین آیا۔ صدقے جائیں اس کے جو ہے وہ وفا پر، صدقے جائیں اس کے عشق مصطفیٰ پر۔ اب بیڑیاں لگ گئیں، ہتھ کڑیاں چڑھ گئیں، اور جیل میں جا کر ڈال دیا گیا۔ اور حکومت وقت انگریز تھی، انگریزی حکومت تھی، لیکن جن پولیس والوں نے آپ کے خلاف گواہی دی وہ 4 بندے تھے۔ کتنے؟ 4 بندے تھے جن پولیس والوں نے گواہی دی کہ اس نے جرم کا اقرار ہمارے سامنے کیا ہے۔ رائے محمد نواز کھرل نے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، آپ کے ہی نام سے چھپی ہے، اور اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ بدقسمتی سے 4 گواہی دینے والے مسلمان تھے۔ آپ کے خلاف گواہی دینے والے 4 کے 4 کون تھے؟ مسلمان تھے۔ اور جیسے پولیس والے نے، ایس ایچ او نے پرچہ کاٹا اور آپ کو قاتل کے نام سے ظاہر کیا، وہ بھی مسلمان تھا۔ وہ بھی کون تھا؟ مسلمان تھا۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، امتی بنتے ہیں، نبی مانتے ہیں، لیکن وفائیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جیل میں ڈالا گیا، جلوس نکلنے لگ گئے، احتجاج شروع ہو گئے۔ لاہور سے نکال کر میاں والی کی مشہور جیل میں پہنچا دیا گیا کہ شاید یہاں پر کوئی نہ آئے، شاید یہاں پر کوئی نہ آئے۔ خام خیالی تھی ان کی کہ اس جنگل بیابان میں کون آئے گا اس کا پوچھنے، کون اس کا حال دریافت کرے گا۔ آپ کے والد گرامی نام تھا تالے مند، میاں تالے مند۔ آپ چلتے چلتے ملک فیروز خان نون اس وقت کی انگریزی حکومت کا سب سے بڑا اور اچھا پسندیدہ عہدیدار تھا، آپ اس کے گھر گئے اور جا کر اسے کہا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، آپ اس کے حوالے سے کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام غازی علم الدین ہے۔ جب اس فیروز خان نون کو پتہ چلا، وہ اٹھا اپنی سیٹ سے، بھاگا باہر کی طرف، جوتا بھی پہننا بھول گیا۔ آپ کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے باہر لایا، دفتر سے نکال کر کہنے لگا او بابا جی، آج کے بعد میرے دفتر نہ آنا، اگر انگریز کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے لوگ بھی۔ اور یہی فیروز خان نون بعد میں جب پاکستان بنا تھا، ایک وقت آیا کہ میرے اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بن کے سامنے آیا۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تلخ حقیقت ہے۔ کتابیں تاریخ بولتی ہے، اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ اکبر، اس نے تو جو کرنا تھا کیا،
اس نے تو جو کرنا تھا کیا، اب رائے دو بن گئی. کچھ لوگ کہیں کہ ہم حضرت غازی صاحب کے لیے ہم وکیل کا بندوبست نہیں کریں گے. میاں کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس وجہ سے کہ کہیں دیکھنے والے غیر مذہب والے یہ نہ کہیں کہ پہلے مار بھی دیتے ہیں پھر وکالتیں بھی کرتے ہیں کہ بچ جائیں، یہ موت سے ڈر گئے. لیکن حضرت علامہ محمد اقبال کروڑوں سلام آپ کی مزار اقدس پر، آپ نے فرمایا ہم وکیل کا بندوبست بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم علم الدین ڈیفنس بھی بنائیں گے. کس وجہ سے؟ فرمایا تا قیام قیامت سب کو پتہ چل جائے کہ جو محمد عربی کی عزت و ناموس پر پہرا دیتا ہے وہ لاوارث چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ پوری مسلم قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت. اور پھر کس وکیل کو بلایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو وکالت کے لیے بلایا گیا. اور جب میٹنگ ہوئی حضرت غازی علم الدین صاحب کے ساتھ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے فرمایا علم الدین کیا کہنا چاہتے ہو، مقصد کیا ہے، ماٹو کیا ہے، اندر کی بات بتائیے. اگر آپ اپنا بیان تھوڑا سا چینج کریں گے تو میں آپ کو بچا لوں گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سزائے موت کی طرف نہیں لے جائے گی. آپ نے آگے سے جواب دیا محمد علی، تیرا نام محمد علی ہے، اپنے نام کا بھی خیال کر، پر میرے پیش نظر مدینے کی گلی ہے، وہ جس کا نام محمد ہے وہی میرے پیش نظر ہے. بس جب سے میں نے اپنا سب کچھ ان کے نام لگایا ہے، بس جب رات ہوتی ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے، ساری کائنات تو سوتی ہے پر میرے پیش نظر اس نبی کی ذات ہوتی ہے. وہ کریم تشریف لاتا ہے، چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے، مجھے دیدار کراتا ہے. فرمایا ایک طرف اپنی زندگی اور دوسری طرف ذات پاک محمد مصطفیٰ. فرمایا اگر زندگی کو بچانا ہوتا تو علم الدین یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، تیرے کوچے کی زمین سہی، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی. ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہ تو یہیں سہی. فرمایا ہم زندگی نہیں بچائیں گے، یہ زندگی نکمی کسی کام کی نہ کاج کی، زندگی میری بظاہر تھی دشمن اناج کی، اب اسی کے نام لگائیں گے. ارے میں تو کھوٹا سکہ تھا، میں تو کھوٹا سکہ تھا، بس نبی سائیں کی عزت کی نسبت جو ملی اس نے زمین سے اٹھایا، مجھے رشک فلک و قمر بنایا، مجھے اتنی عزتوں سے نواز دیا. اقبال یہ کس کے فیض کا، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے. اللہ اکبر. اس دن ہی جس دن علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں مل کر غازی علم الدین شہید کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے تھے اور عزت و ناموس رسالت کے پہرے دار بن کے کھڑے تھے، اس دن ہی آدھے سے زیادہ پاکستان بن گیا تھا. اس دن سے ہی بن گیا تھا. یہ ایک ٹیسٹ تھا
یہ ایک امتحان تھا، ایگزامینیشن تھا کہ مسلم امہ کرتی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میاں والی جیل میں آپ چلے گئے، پھر چھوٹا تو چھوٹا، چھوٹا بڑا، پیر فقیر مرید، یہاں تک کہ علامہ زمان مفتی اعظم لاہور کے بڑے بڑے سادات، سید مراتب علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور پیر سیال لجپال، جتنے بھی مشائخ تھے اس وقت کے سب چلے گئے میاں والی جیل میں۔ کس لیے آئے ہو اے بڑی بڑی گدیوں والوں، بڑی بڑی خانقاہوں والوں؟ آج خانقاہیں ویران چھوڑ کر ادھر میاں والی کیا کام کرنے آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ یہ علم الدین کسی پیر کا نام تو نہیں، یہ کسی علامہ زمان کا نام تو نہیں، یہ کسی مفتی اعظم کا نام تو نہیں، وہ تو ناظرہ بھی نہ پڑا ہوا، لیکن کس لیے آئے ہو؟ ارے دنیا تو تمہیں دیکھنے کے لیے ترستی ہے، لیکن تم سب کے سب آج علم الدین کو دیکھنے آئے ہو۔ آج کیا وجہ بنی؟ جیل کا عملہ بھی پریشان ہوا، انہوں نے کہا ہم نے سوچا کیا تھا اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ منتخب ہوئے حضرت سیدنا پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو منتخب کیا گیا کہ صرف ایک بندہ نمائندہ بن کے جائے گا، اندر جا کے ملاقات کر کے واپس آئے گا، اور آپ کو بتایا گیا کہ ہے نحیف لاغر کمزور طبیعت کا اور سانولا چہرہ، سیاہی مائل رنگ، لیکن جب حضور پیر سیال گئے آپ نے نظروں کو اٹھایا، چہرہ نور کی طرح چمکتا نظر آیا، اور جو موت کی کال کوٹھڑی میں ہو اس کا خون تو سوکھ جاتا ہے، وہ تو پہلے ہی نحیف لاغر تھا، لیکن دیکھا کہ وہ سینہ تان کے کھڑا ہے، وہ سینہ تان کے کھڑا ہے۔ کہا علم الدین تو سانولا تھا، تو کمزور تھا، تو لاغر نحیف تھا، لیکن یہ سب کے سب بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ یہ بدلنے کا ماجرا کیا ہے؟ یہ نور انوار کا ماجرا کیا ہے؟ اس صحت تندرستی کا ماجرا کیا ہے؟ اس وقت علم الدین نے کہا وہ جو بن سمر کے جو آ گئے، وہ بن سمر کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میری قسمت کو چار چاند لگا گئے، دل میں نیا شگوفہ کھلا گئے، دل میں آگ بھڑکا گئے، سب کچھ میرا ظاہر باطن بدلا گئے، یہ سارا کا سارا کرم کما گئے اور مجھ پر نور کا رنگ چڑھا گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب پیر سیال لجپال ملاقات کے لیے گئے تھے، آپ نے فرمایا علم الدین کچھ بولنا چاہتا ہے تو بول، لب کھول، کچھ تو بول، کچھ تو ہمیں بھی بتا، ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو بتا۔ علم الدین نے آگے سے کہا حضور آپ کا مقام مرتبہ بھی سار آنکھوں پر، لیکن مالکوں نے کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی ہو تو بتاؤں، کوئی کمی انہوں نے چھوڑی ہو تو آپ کو فرمائش فرماؤں۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، بس ان کا کرم ہے کہ دامن سے لگا بیٹھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ بول۔
کہا پھر آپ کرم فرمائیے مجھے سورہ یوسف کی تلاوت سنائیے۔ کیا؟ سورہ یوسف کی مجھے تلاوت سنائیے۔ پیر صاحب پریشان ہوئے ہوں گے کہ یہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس نے تو ناظرہ بھی نہیں پڑھا، لیکن اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے سمجھایا کہ سورہ یوسف میں حسن یوسف کا تذکرہ ہے اور حضرت یوسف کی قید کا ذکر ہے، اور اسے بھی اس قید میں وہاں کا فکر ہے، اور یہ انتظار میں ہے کہ کب آرڈر آئے، روح جسم سے جائے اور پھر مجھے وصال کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے۔ اب ہجر فراق یہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت نظر آ رہا ہے۔ پیر سیال نے شروع فرمایا، لیکن ادھر انوار و تجلیات کے حلے جو آ رہے تھے، آپ جب ادھر انوار تجلیات میں مشغول ہوتے تو آپ بھول بھول کر پڑھتے، اٹک اٹک کر پڑھتے، لیکن فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر پیر سیال کی زبان رک جاتی تھی تو علم الدین کی زبان سے آگے والی آیت کی تلاوت آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ علم الدین تو پڑھا ہوا نہیں، تو پڑھا ہوا نہیں، کہا لوگ پڑھتے ہیں صحیفہ قرآن کو دیکھ کر، اور میں پڑھتا ہوں، میں نے پڑھا ہے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ پیر سیال رک رک کے پڑھے، آگے آیت علم الدین بتاتا نظر آوے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا رہا، جو آپ کے کال کوٹھڑی، موت والی کوٹھڑی کے باہر جو چوکی دار تھا، وہ ہر وقت رات کے وقت جاگتا رہتا، جاگ کر ڈیوٹی سر انجام دیتا۔ ایک رات تھی، عجب رات تھی، جب وہ چکر لگا کے واپس آیا، دیکھا تو بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر چکر لگایا، بیٹھے ہیں، جب تیسرے چکر پر آیا تو دیکھا کوٹھڑی تو خالی پڑی ہے۔ پتہ نہیں علم الدین کی ذات کون سی سیڑھی چڑھی ہے، کون سی سیڑھی چڑھی ہے، کوٹھڑی تو خالی پڑی ہے۔ تالے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی سلامت، لوہے کی سلاخوں کو ہاتھ لگایا، وہ بھی ٹھیک، اندر گیا، دیواروں کو ٹٹول کے دیکھے کہ کہیں سے سوراخ تو نہیں، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک۔ باہر نکل کے آیا، آ کر پریشان ہوا کہ صبح تو اس نے جانا تھا، اب تو مجھے لٹکا دیا جائے گا، اب میری زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے گا، اب مجھے تہتے کر دیا جائے گا، تختہ دار پر مجھے لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، آنکھ لگی، جب نیند سے بیدار ہوا، نظر پڑی علم الدین اتحیات کے حال میں بیٹھا تھا، اتحیات کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ وہ روتا ہوا آیا، اس نے کہا پہلے تو میں تجھے برا سمجھتا تھا، برا بھلا دل میں کہتا تھا کہ اس چھوٹے سے وجود نے پورے بر صغیر میں آگ لگا رکھی ہے، اس نے اتنا بڑا فتنہ پھیلا دیا، لیکن اب بول، میں تجھے کچھ اور سمجھا تھا، لیکن تو کچھ اور کا اور ہے۔ بول تو صحیح، تو کہاں گیا تھا؟ کون تجھے یہاں سے لے کے گیا تھا؟ تو کیسے گیا اور کیسے آیا؟ علم الدین نے فرمایا میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا،
یہ راز ہے، راز سمجھ کے حفاظت فرمانا۔ میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک گھڑ سوار آیا، اس نے ہاتھ کو جو بڑھایا، مسکرا کے تبسم فرمایا، کہا علم الدین آ تجھے لے چلوں۔ وہ اتنا سونا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے پوچھنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ میں نے ہاتھ میں ہاتھ ٹکایا، اس نے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا اور لے کے جاتا نظر آیا۔ بس آنکھ بند ہوئی، کھلی تھی تو دیکھا کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، دیکھا بارگاہ مصطفیٰ ہے، وہ کریم خود تشریف فرما ہے۔ اس نے اٹھ کے کرم کمایا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ عطا فرمایا اور کہا صحابہ دیکھو، بر صغیر ہند سے ہمارا یار آیا۔ سب کو تعارف کروایا حضور نے، اور اس کے بعد بوسہ بھی دیا اور پھر پیار کا اظہار بھی فرمایا علم الدین ہم نے تجھے وہاں سے نکال لیا، اب ایک صورت ہے، یا ہمارے پاس رہ جا یا واپس وہاں پلٹ کے چلا جا۔ علم الدین نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس بھیج دیجئے، کل کلا کوئی یہ نہ کہے کہ بڑا محب بنا پھرتا تھا کہ کال کوٹھڑی سے غائب ہو گیا۔ میں غائب نہیں ہونا چاہتا حضور، میں مرنا چاہتا ہوں، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویم، اے گلی آکھاں یا کربلا آکھاں، تیرے نقش قدم تے سر ٹیکم، میں کو سجدے کرن دی چس آ گئی، آئی موت ہے یار دے قدماں تے، ساکوں ارشد مرن دی چس آ گئی۔ حضور مزہ تب آئے گا جب آپ کا عاشق اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمائے گا اور نعرہ یہ لگائے گا، آ ہنر مندہ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم اپنا جگر تان کے سینہ کھول کے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم گردن اکڑا کے سینہ تان کے تختہ دار پہ لٹک جائیں گے، تیرے نام پہ مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس بات کا یقین کر رکھا ہے کہ مر کر بھی اس جہاں سے مرتے نہیں کبھی، ملتی جنہیں حیات ہے صدقے حضور کے۔ واپس تشریف لائے اور کہا، جب میں واپس آ رہا تھا میں نے اس گھوڑے والے سے پوچھا، یار وہ تو پیارا سونا نبی تھا، انہوں نے تو کرم فرمایا، پر تو بتا تو کون جو مجھے لینے آیا؟ اس نے کہا، میرا نام حیدر کرار ہے، یہ بھی اسی یار کا جان نثار ہے جس پر پوری کائنات نثار ہے۔ اللہ اکبر۔ رات گزر گئی، صبح کا وقت آیا تو پوچھا گیا، علم الدین آخری خواہش بتا۔ آپ نے فرمایا، آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے لاہور کی دھرتی پر میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اور پھر جب تختہ دار پہ رسا لٹک رہا تھا، گئے اور جا کر رسے کو چوما اور چوم کر گلے کے اندر ڈال لیا۔ اللہ اکبر۔ عاشق بنن سکھالا نہیں، ویخنی اور پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں مول نہ سنگ دے، جنہ دلاں وچ عشق سمانا پھر نہیں اس نے جانا، سوہنے بھاویں اور بھی حسن پر اساں نہیں یار بٹانا۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا ان کے ہاتھوں پر کر لیا، ہم فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگیوں کے سودے ان کے ہاتھ پر کر کے بیٹھے ہیں،
اللہ اکبر، اب موت کی سزا ہو گئی اور آپ کو وہیں دفنا دیا گیا۔ 13 دن گزر گئے، کتنے؟ 13 دن گزر گئے۔ آج آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مرنے والے مر جاتے ہیں۔ اگر ایک رات یا ایک دن رکھنا ہو، برف کے بڑے بڑے بلاک لائے جاتے ہیں، ان کے اندر ان کو سلایا جاتا ہے، ان کی لاش کو 1-2 دن محفوظ کر کے ٹکایا جاتا ہے، لیکن صدقے تیرے علم الدین میرے، صدقے جائے اس حضور کے غلام پر، 13 اکتوبر کا دن تھا، بلکہ 13 نومبر کا دن تھا۔ 13 دن گزر گئے، جب آپ کی قبر کو دوبارہ کھولا گیا، کفن کو دوبارہ پھولا گیا، تو چہرہ وہی وجیح تھا، حسین و جمیل تھا، محجبین تھا، حالانکہ مٹی سے نکل کر باہر آ رہا تھا، اور غسل کے پانی کے قطرات پلکوں پر، چہرے پر ایسے چمک رہے تھے جیسے کوئی ہیرے کے ٹکڑے چمک رہے ہو، اور خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ جس طرح کی خوشبو جو ہے وہ کائنات میں کبھی کسی نے سونگھی ہی نہ ہو۔ جب کال کوٹڑی میں تھے، ماں نے ملاقات کی، جب اجازت مانگی اور ماں ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی، اور اس نے ملاقات کرتے ہوئے ماں روئی، آنکھ سے آنسو نکلے۔ علم الدین نے کہا اماں اس لیے رو رہی ہے کہ تو نے بیٹے کی بارات نہ دیکھی۔ فرمایا اماں گھبرا نہیں، اس طرح کی بارات نکلے گی جیسی بارات آج تک کسی کی نہیں نکلی ہوگی۔ اور 13 نومبر اس کے بعد جب جسد اقدس آیا لاہور میں، تو پھر گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بستی بستی، قریہ قریہ، ڈگر ڈگر، ہر جگہ پر غلامان مصطفیٰ جنازے میں شریک ہونے کے لیے کھڑے تھے، اور صرف 1000 نہیں، 100 نہیں، 1 لاکھ نہیں، بلکہ 6 لاکھ بندہ 1929 میں غازی علم الدین شہید کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کھڑا تھا۔ کتنے بندے؟ 6 لاکھ بندے۔ یہ جو جنازے ہیں نا، یہ فیصلہ کر جاتے ہیں، جنازے فیصلہ کر جاتے ہیں۔ لاہور کی دھرتی نے ایک جنازہ 1929 میں دیکھا تھا، اور ایک جنازہ یہ پچھلے سال بھی دیکھا، ایک یہ جنازہ پچھلے سال بھی دیکھا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم کے نکلے، یار کے در و دیوار میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ 6 لاکھ بندہ تھا، ادھر وہ بھی تھے جنہوں نے کہا انگریز ناراض ہو جائے گا، جنہوں نے پرچے کاٹے، جنہوں نے خلاف گواہیاں دیں، تھے سب کے سب مسلمان، لیکن یہ بھی مسلمان تھے۔ اور علم الدین کون ہے؟ کون ہے علم الدین؟ کیا حیثیت، کیا؟ نہ مال، نہ زر، نہ دولت، نہ علم، نہ فن، نہ قاری قرآن، نہ مفتی اعظم، نہ کوئی پیر فقیر، بس صرف کیا ہے کہ عشق مصطفیٰ کے جوہر نے دل میں گھر کر رکھا تھا۔ چھٹ گئے سوال جواب کنوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، او ونج رلیے فوج حسین والی، وچ بازار دید خرید ہوئے، جتھے عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن، اتھا پیر فقیر مرید ہوئے، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا حیدر، او مردود یہود یزید ہوئے۔ اللہ رب العزت یہی کلمات اپنی بارگاہ میں